اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 22 کو بیان کریں گے۔ تفسیر القرآن یعنی تفسیر قرآن روائی کے مطابق، یعنی معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق۔ تو میرے سامعین محترم، قرآن کو بار بار سنا کرو، اس کی تفسیر بھی سنا کرو، اور دوسری ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ آپ لوگوں تک اور دوسرے دوستان تک ہماری ویڈیو بآسانی سے جا سکیں، اور ہم جو ہے اس کو اچھے اور اچھے طریقے سے بنائیں، اور ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم آل محمد کے علوم کو دنیا تک پھیلائیں، اور اس قرآن مجید کو بھی ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا لے کے چلیں گے، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی۔ یہ حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب ان کا آخری وقت تھا، فرمایا میں دو چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت، میری اہل بیت ہے۔ فرمایا ما ان تمسکتم ان، تو آپ جب تک اس قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ تمسک رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سنیں۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا رات کو تفسیر میں، تفسیر الکوثر میں، تقریباً امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اور یہ میں نے کافی عرصہ ایک حدیث پہلے پڑھی تھی کہ قرآن جو ہے روز محشر ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا جو بارگاہ توحید میں آئے گا، تو سارے انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سلطان الانبیاء سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہستی ہے، تو نبیوں کے سردار فرمائیں گے یہ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن جب خدا کی بارگاہ میں سر جھکائے گا تو خدا پوچھے گا بتائیں، سر اٹھائیں اور بتائیں آپ کیا لینا چاہتے ہیں، تو قرآن کہے گا خدایا جس نے میرا اس دنیا میں احترام کیا، میری عزت کی، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں، اس کائنات کا جائزہ لے لیں، سفارش اس کی جاتی ہے جس کا کوئی سفارشی جاننے والا ہو۔ اور پھر قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرا پاک کلام میں اتنا ثواب دوں گا، جس نے بھی آپ کو پڑھا اور احترام کیا میں اس کو اتنا ثواب دوں گا جو تیری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا اتنا عذاب دوں گا، اور عذاب بھی اتنا دوں گا جس بندے نے آپ کی عزت و احترام دنیا میں نہیں کیا، اس کو عذاب بھی اتنا دوں گا کہ وہ بھی آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں قرآن کی عظمت کے بارے میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک حدیث اور میں بیان کروں گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ آیت نمبر 22 میں کیا فرماتا ہے خالق کائنات، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہ ترجمہ آیت قرآن کا یہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش
اور آسمان کو چھت قرار دیا ہے، اور وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے تاکہ اس کے سبب وہ تمہارے لیے ثمرات کو پیدا کرے جو تمہارے لیے رزق ہے، پس تم کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دو حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ آیت قرآن تھی جس کو ہم نے پڑھا اور ترجمہ کیا۔ اب ہم ایک حدیث، ایک روایت امام علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہم السلام نے اس آیت جو ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس کی جو تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے مطابق اور تمہارے اجسام کی ضرورت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کو زیادہ گرم نہیں قرار دیا تاکہ تمہیں جلا نہ دے، اور اس نے اس کو زیادہ ٹھنڈا نہیں بنایا تاکہ تمہیں منجمد نہ کر دے، یعنی آپ کو اتنی سردی نہ لگ جائے کہ آپ بالکل یخ ہو جائیں، بالکل آپ کا وجود سکڑ جائے، ایسا نہیں کیا۔ اور زیادہ خوشبودار نہیں بنایا تاکہ تمہیں سروں میں درد پیدا نہ کرے، اور اس نے اس کو بدبودار نہیں بنایا تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ، اور اس کو پانی کی مانند نرم نہیں قرار دیا ورنہ تم اس میں غرق ہو جاتے، اور اسے زیادہ سخت نہیں بنایا ورنہ اس پر تمہارا کھڑا اور مکان نہ بننے اور نہ ہی تمہاری قبریں اس میں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو اتنا ٹھوس بنایا کہ جس سے تمہیں فائدہ تم فائدہ اٹھا سکو، اور اس کو سکون دیا ہے تاکہ تمہارے اجسام اور مکانات اس پر ٹھہر سکیں، اور اسے اس لائق بنایا ہے کہ اس پر تمہارے گھر اور مکانات تعمیر ہو سکیں اور اس میں تمہاری قبریں بن سکیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھانا بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ آسمان تمہارے اوپر ایک محفوظ چھت ہے، اور تمہارا فائدہ کے لیے اس نے اس میں سورج اور چاند اور ستاروں کو گردش میں رکھا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کی تفسیر کی گئی کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی اللہ نے بارش نازل کی، اللہ تعالیٰ نے بارش کو اوپر سے نازل کیا تاکہ اس کا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلندی بالا ٹیلوں پر پشت وادیوں تک پشت وادیوں تک جو ہے پانی کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو قطرات کی شکل میں نازل کیا تاکہ تمہارے لیے مفید ہو اور آسانی سے زمین میں جذب ہو جائے، ورنہ اگر وہ بارش کو یکدم نازل کرتا تمہارے کھیت اور فصلیں تباہ ہو جاتی۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ایک جو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گولا کہتے ہیں، جب گولا کی صورت میں آئے تو فصلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے زمین کو زندگی ملتی ہے اور یکدم جو نازل نہیں کرتا وہ تمہارے کھیت اور فصل تباہ نہ ہو جائیں، پھر پھل و پھول اور درخت ختم ہو جاتے،
پھر اللہ نے بارش کو تمہارا رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے ذریعے زمین کو زندگی ملتی ہے اور وہ انسانوں اور حیوانوں کے لیے رزق و غذا پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم احسانات کا تقاضا صرف اور صرف یہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم جان بوجھ کر کسی کو اللہ کا شریک مت قرار دو۔ تو محسن حقیقی اللہ کے ہوتے ہوئے ان بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرنا بے وقوفی اور حمایت ہے، وہ حماقت ہے۔ وہ شخص کتنا بڑا احمق اور بے وقوف ہے جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، جو نہ سن سکتا ہے اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا بس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو حقیقی محسن ہے، اور اس کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر مت جاؤ۔ تو ہم اب یہاں پہ جو ہے اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل ہم 23 اور 24 آیات کو اور 25 کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد